سويتي نديرو باش لك فرصه باش یہ ویڈیو بہت افسوس سے میں بنا رہا ہوں. یہ شاید اگر آپ کو پشتو آتی ہے تو آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. یہ ایک بندہ ہے جو کہ اپنی بیٹی کو بیچ رہا ہے. یہ بیٹی اس کے ساتھ کھڑی ہے, بیٹی رو رہی ہے اور باپ کو بول رہی ہے کہ باپ مجھے نہ بیچو. باپ یہ بات بول رہا ہے کہ مجھے 6 لاکھ روپے چاہیے کیونکہ 6 لاکھ روپے میرے اوپر قرضہ ہے, مجھے قرض دار تنگ کر رہے ہیں, میرے پاس اور کوئی وس نہیں ہے, اور کوئی ذریعہ نہیں ہے, تو اس لیے میں اپنی بیٹی کو بیچ رہا ہوں. بیٹی روتے ہوئے بول رہی ہے کہ مجھے نہ بیچو. آپ دیکھیں ایک بے بس باپ کی مجبوری کہ اپنی سگی بیٹی کو, جوان بیٹی کو آج وہ صرف 6 لاکھ پہ بیچ رہا ہے قرضے کے ہاتھوں. یہ ہمارے ملک کی معیشت کا حال ہے. جو ہم ڈنڈورا پیٹ رہے ہیں نا کہ بڑی ترقی ہم نے کر لی تو یہ ہو گیا, اے آئی آ گئی, فلانا ہو گیا. نہیں نہیں, یہ ہمارے آج بھی جو ہمارے گاؤں دیہات ہیں یا ایسے ایریے کہ جو جہاں پہ تھوڑی سی غربت ہے, یہ وہاں کا اصل چہرہ ہے. اچھا میں بات کی طرف آتا ہوں. اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ میں نے بڑی کوشش کی کہ میں صرف یہ پتہ کر سکوں کہ یہ ویڈیو کون سے ایریا کی ہے, یہ کون سے لوگوں کی ہے. میں نے بڑی کوشش کی لیکن مجھے ان کا عطا پتہ نہیں چل رہا. آپ نے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے, اور آپ میں سے کوئی بھی اگر اس باپ کو جانتا ہے اور یہ باپ اتھینٹک ہوا, جس طرح وہ بچی رو رہی ہے ظاہری بات ہے اتھینٹک بھی ہوگا, وہاں پہ کیمرہ مین بھی پہنچ گیا ہے, وہاں پہ اس نے اس سے کوشچنز بھی کچھ کر لیے, تو اگر یہ باپ تک مجھے کوئی پہنچا دے تو انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ ہم لوگ اس کا یہ جو 6 لاکھ روپے کا قرض ہے ہم اس کو ختم کر لیں. میں خود اتنا زیادہ مضبوط نہیں ہوں, لیکن میرے جو دوست یار ہیں ماشاءاللہ بڑی اچھی استطاعت رکھتے ہیں, جو میرے فالوور ہیں بڑی اچھی استطاعت رکھتے ہیں, تو انشاءاللہ یہ 6 لاکھ روپے اتنی کوئی بڑی رقم نہیں ہے. تو ہم لوگ مل جل کے اس رقم کو ختم کر لیں. اس ایشو پہ ہم لوگ کوشش کریں گے. اور سب سے افسوس کی بات یہ ہے کہ نہ ہماری گورنمنٹ کچھ بولی. 6 لاکھ روپے یار, میں 6 لاکھ کی خاطر ایک بندہ اپنی بچی سیل کر رہا ہے. اب 6 لاکھ کی ویلیو کیا ہوتی ہے؟ انسانیت یہاں تک ہمارے ملک کے اندر گر گئی ہے, اور اس کی ویڈیو بھی لگی, کسی نے ایکشن بھی نہ لیا. کیوں؟ کیا ہم لوگ اتنا گر گئے ہیں؟ روتے ہوئے بچی یہ بات بولے. جب میں دیکھ رہا تھا تو میرے آنکھوں میں وہ آنسو میں اس کے فیل کر رہا تھا کہ یہ بچی رو رہی ہے, وہ اپنے باپ کو کہہ رہی تھی کہ مجھے نہ بیچو. اس سے بڑا افسوس کا لمحہ ہمارے لیے کیا ہوگا؟ ہمارے ملک پاکستان میں آج ہم لوگ 14 اگست منا رہے ہیں, انڈیپینڈنس ڈے چل رہا ہے, کھانے کھائے جا رہے ہیں, یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. جس کے پاس پیسہ ہے وہ اپنی عیاشی کر رہا ہے, لیکن غریب آج بھی پریشان ہے کہ ایک باپ اپنی بیٹی کو کیسے بیچ سکتا ہے یار, جو اس نے اتنی نازوں سے پالی ہو, اس کو بڑا کیا ہو, اس کو جوان کیا ہو, اتنے سال اس کے ساتھ ہو, سگی بیٹی کو کون بیچ سکتا ہے؟ یہ واقعہ معمولی واقعہ نہیں ہے. اس واقعے پہ ہم سب کو آواز اٹھانی چاہیے. سب نے ویڈیو کو شیئر کرنا ہے, اس فیملی تک انشاءاللہ ہم لوگوں نے بہت جلد پہنچنا ہے. میں نے بڑی کوشش کی کہ میں خاموشی کے ساتھ اس فیملی تک پہنچ جاؤں, لیکن نہیں پہنچ سکا. بڑی کوشش کی, یہ ویڈیو مجھے نہیں ملی. یہ جس نے لگائی ہے میں نے اس کو بھی کانٹیکٹ کیا کہ یار آپ نے کہاں سے لگائی ہے, کیسے لگائی ہے, لیکن ویڈیو جینوین ہے. پشتوں میں وہ یہ بول رہا ہے باپ کہ میں اپنی بچی کو سیل کر رہا ہوں 6 لاکھ میں, اور بچی رو رہی ہے, اور نہ ہمارے کوئی اداروں نے دیکھا, نہ کسی نے دیکھا. چھوٹی بات یہاں پہ ہوتی ہے, فضول سے فضول چیزیں وائرل ہو جاتی ہیں. مردہ جب بندہ مر جاتا ہے اس کو تو ہم وائرل کر دیتے ہیں, لیکن زندہ اب اس بچی کا کیا اثر ہے, اس باپ کا کیا اثر ہے جو اپنی بیٹی بیچ رہا ہے کیونکہ اس نے پیسے دینے, قرض دار اس کو تنگ کر رہے ہیں. پہلے تو قرض دار کو بھی چاہیے یار, ایک بندے کے پاس گنجائش نہیں ہے تو اس کو معاف کر دو. 6 لاکھ روپے یہ کون سا کوئی 6 کروڑ ہے, اللہ معاف کرے. یہ کوئی اتنی بڑی رقم ہے کہ 6 لاکھ کی خاطر آپ کسی کی بیٹی بکوا رہے ہو, اور پتہ نہیں اب تک بکی ہوگی نہیں بکی ہوگی, کیا ہوا کیا نہیں ہوا. یہاں پہ درندے تو بہت زیادہ ہیں. 6 لاکھ تو میرا خیال ہے کہ ایک عام سا بندہ بھی دے سکتا ہے, اور دے کے بچی خرید سکتا ہے. پھر آپ کو پتہ ہے اس بچی کے ساتھ آگے ہونا کیا ہے, اس نے کتنے ہاتھ بکنے ہیں, اس کی زندگی بھی گئی, اس کی آخرت بھی گئی, اس کے ساتھ جو کچھ ہونا ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے. کوشش کریں کہ اس بچی تک ہمیں پہنچا دے. کوئی بھی ہو, کسی کا بھی رابطہ ہو, یا کسی کو پتہ ہو, یا کس ایریے کی ہے, یا اس گاؤں کا پتہ چل جائے, یا پھر اس شہر کا پتہ چل جائے, ہم وہاں سے اس کو ڈھونڈ لیں گے. ہے یہ کہ پاکستان کے علاقے کی بچی ہے, کیونکہ جو پشتو وہ بول رہے ہیں یہ پاکستان میں بولی جاتی ہے, یہ کوئی افغانستان والی پشتو نہیں ہے. اس سے مجھے آئیڈیا ہو گیا کہ یہ پاکستان کا ایریا پر سمجھ نہیں آ رہی ہے کون سا ایریا ہے. اور پھر یہ ویڈیو بنی, ویڈیو بننے کے بعد نہ اس طرح وائرل ہوئی, نہ کسی کو پتہ چلا, یہ بھی سمجھ سے باہر ہے. اور فیک تو ہو نہیں سکتی کیونکہ باپ اور بیٹی دونوں موجود ہیں, اور ظاہری بات ہے وہ جس ایریے میں رہتے ہیں تو محلے داروں کو سب کو پتہ ہوگا اس بات کا کہ یہ اس کی بیٹی ہے. تو کوشش کریں ہمیں اس تک پہنچا دیں, اگر آپ میں سے کوئی سن رہا ہے میری بات کو. اور
اگر کوئی ان کو جانتا ہے تو یہ آپ لوگوں کی مہربانی ہوگی. یہ میری ریکویسٹ ہے آپ لوگوں سے کہ مجھے اس بچی تک, اس گھر تک ضرور پہنچائیے گا. ہم اس کے لیے انشاءاللہ آواز اٹھائیں گے اس بات کے لیے. اس کے پیسے ہیں, اس کا قرضہ ہے, انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے اس کو بھی ختم کریں گے ہم لوگ. جو ہوا جس طرح بھی وہ مینیج کر لیں گے, مسئلہ نہیں ہے, انشاءاللہ اللہ کرے گا مینیج ہو جائے گا. لیکن اس بچی تک ضرور پہنچائیے گا ہمیں. یہ آپ سب کا ہمارا ٹیسٹ ہے, اللہ کی طرف سے اللہ نے ہمیں یہ ٹیسٹ دیا ہے. تو آپ نے پوری کوشش کرنی ہے اس بچی تک تاکہ ہم لوگ پہنچ جائیں. ویڈیو کو شیئر کریں یا پھر کسی کو پتہ ہو اس سے کانٹیکٹ کریں, جیسے بھی ہو. یہ ہمارے واقعات, کافی زیادہ واقعات یہاں پہ ہوتے ہیں. مطلب بہت سی چیزیں ہوتی ہیں. ابھی بھی آپ باجوڑ سائڈ دوسری جگہ دیکھ لیں, بہت سے ایریاز ایسے ہیں کہ ان کی باتیں باہر نکلتی ہی نہیں ہیں. بچیوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہوتا ہے, باپوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہوتا ہے, اور زبردستی ہوتی ہیں. وہ حجرہ سسٹم ہوتا ہے. یہ جو ان کے قبیلے کے سردار ہوتے ہیں یہ بات نکلنے ہی نہیں دیتے. تو ایسے بہت سارے ایریاز ہیں پاکستان کے اندر جو ابھی بھی اس ٹائم پہ جو غربت کی لائن ہے یہ اس سے بھی نیچے ہیں. بہت غریب لوگ بھی ہیں پاکستان کے اندر. ایک باپ بیٹی کو بیچ رہا ہے, پتہ نہیں اندر کیا کیا واقعات اور بھی ہو رہے ہوں گے پاکستان کے اندر. اور یہاں پہ 14 اگست کی ہم لوگ خوشیاں منا رہے ہیں. مجھے بتائیں اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد کون خوشی منا سکتا ہے کہ ہم لوگ اپنی زندگی میں مگن ہیں, بزی ہیں, زندگی آگے بڑھ رہی ہے, اور باپ اتنا پریشان ہے کہ صرف 6 لاکھ روپے کی وجہ سے وہ اپنی بیٹی کو بیچ رہا ہے. 6 لاکھ کی خاطر. یہ کوئی 6 ملین نہیں ہے, یہ کوئی 60 ملین نہیں ہے, یہ کوئی 60 کروڑ نہیں ہے, صرف 6 لاکھ کی خاطر. اب 6 لاکھ میں تو آج کل گاڑی نہیں آتی, ایک موٹر سائیکل آ جاتا ہے, ایک گاڑی تک نہیں آتی 6 لاکھ کی. اور اس میں دیکھیں ایک باپ اپنی بیٹی کو سیل کر رہا ہے اتنے کم پیسوں پہ, مجبوری کی وجہ سے. گھر میں کھانے کو بھی کچھ نہیں ہوگا, اور بھی مجبوریاں ہوں گی, اور یہی اس کی بیٹی ہوگی. وہ کہہ رہا میرے پاس اور کوئی میرا ذریعہ نہیں ہے, میرے پاس اور کوئی وس نہیں ہے. یہ بات بڑی مجھے سیڈ لگی اس کی. کوشش کیجئے گا کہ اس لڑکی تک ہم لوگ پہنچ جائیں. اگر ہم لوگ پہنچ جاتے ہیں تو اللہ ہمیں اس کا صلہ دے گا, آپ کو بھی دے گا. کوشش کریں کہ جہاں پہ بھی اس بچی کو تلاش کریں. اور ایسے ہی بہت سے واقعات ہوتے ہیں. آپ کے ارد گرد نظر رکھیں, اپنے پڑوسیوں پہ نظر رکھیں, جس ایریے میں رہتے ہیں وہ اپنے ملازموں پہ نظر رکھیں, ہر جگہ پہ نظر رکھیں کہ اس قسم کے لوگ موجود ہوتے ہیں. اگر آپ کے پاس نا پیسے ہوں نا تو میرا خیال ہے کہ 10 کروڑ بھی کچھ نہیں ہے, لیکن جس کے پاس پیسے نہ ہوں تو 1000 بھی بہت کچھ ہے اس کے لیے. ایک بندے کی پاکٹ میں اگر 1000 روپے نہیں ہے تو 1000 روپے کی ویلیو آپ اس سے پوچھو, یہ آپ مجھ سے نہیں پوچھ سکتے. ایک بندہ ہے اس کے پاس بہت پیسے ہیں, اس کے پاس 10 کروڑ بھی ہے, اس کی وہ ویلیو نہیں ہوگی. وہ جو 1000 والا بندہ ہے اس کو ویلیو ہوگی 1000 کی, لیکن پیسے والے بندے کو 10 کروڑ کی ویلیو نہیں ہوگی. تو یہ چیزیں میٹر کرتی ہیں. اللہ سب کے رزق میں برکت کرے, اللہ سب کے لیے آسانیاں کرے, اور ہمارے پاکستان میں اللہ کرے کہ ہمیں حقیقی آزادی مل جائے. جب تک ہمیں حقیقی آزادی نہیں ملے گی تب تک یہ مسائل چلتے رہیں گے. اور باقی ہماری جو گورنمنٹ ہے, میں کون سی پارٹی کو ہم لوگ بلیم کریں, کون سی پارٹی پہ ہم لوگ الزام لگائیں. سب پارٹیاں ہی ایسی ہیں, پاکستان کو آتی ہیں, کھاتی ہیں, اس کے بعد چلی جاتی ہیں. باریاں لگی ہوئی ہیں, آج تیری باری کل میری باری. تو ویڈیوز کامنٹ سیکشن میں ضرور کامنٹ کیجئے گا. ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ آپ لوگوں نے شیئر کرنا ہے, ٹھیک ہے. اور جو بھی آپ کی مائنڈ میں ہو آپ نے ہمارے ساتھ باتیں شیئر کرنی. اچھا وہ ہم سے کانٹیکٹ کیسے کر سکتے ہیں؟ نمبر میں نہیں دے رہا. نمبر میں اس لیے نہیں دے رہا کہ پھر اتنے زیادہ میسیجز آتے ہیں, کالز آتی ہیں, اور آڈ ٹائم پہ بھی کالز آتی ہیں. پھر کال پک نہ کرو, بار بار کال کرتے ہیں, پھر اس کے بعد میسیج کا رپلائی نہ کرو, بار بار میسیج کرتے ہیں. اب ظاہری بات ہے, اب اتنے میسیج کون پڑھ سکتا ہے, اتنی کالز کون پک کر سکتا ہے؟ آپ لوگوں کو بھی یہ بات سمجھنی چاہیے. بندہ آپ ہمیں میسیج چھوڑ دو, جو بات کرنی ہم آپ کو رپلائی کر دیں گے. تھوڑا سا ویٹ کیا کریں. یہ نہیں کہ آپ کال پہ نہ رات کے 3 بجے بھی نہ شروع ہو جائیں. میں آپ سے گلہ نہیں کرتا, آپ لوگ ہم سے محبت کرتے ہیں, بہت اچھی بات ہے, لیکن مسائل ہمارے ساتھ بھی مسئلے لگے رہتے ہیں. تو آپ نے کرنا کیا ہے, میرے فیس بک پہ جائیں, عثمان زیب کے نام سے سرچ کریں, USMNZEB آپ کو مل جائے گا, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ انسٹاگرام پہ جائیں, عثمان زیب 2025 2025. میں نے ابھی فریش آئی ڈی بنائی ہے, ایک میری پرانی ہے, ایک میری نئی ہے. یہ 2025 والی آپ کو مل جائے گی, اس کو دیکھ لیجئے گا. اس کے علاوہ میرے ٹک ٹاک عثمان زیب پوڈ کاسٹ کے نام سے, اس کو دیکھ لیں. کہیں بھی مجھے میسیج کر دیں, انشاءاللہ آپ کو رپلائی ضرور ملے گا. تو آپ کہیں پہ بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں, اور جو بھی آپ کے پاس انفارمیشن ہو آپ ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں, اور اس کاز کے لیے ضرور شیئر کیجیے گا. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو پہ. اللہ حافظ.